اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ ثنا جاوید انڈیا سے، خواتین کے بال نظر آنے سے فرشتے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، تو جب خواتین سونے جاتی ہیں تو کہ ان کے پاس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، یا پھر خواتین کو اسکارف پہن کے سونا چاہیے؟ کیا آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں، آیت الکرسی اگر بطور رقیہ کے پڑھی جا رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، بطور تلاوت کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں۔ اور باقی یہ ہے کہ بال نظر آنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، عورت پہ نامحرم سے پردہ فرض ہے، محرم سے پردہ فرض نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کے بال کھل جائیں گے تو فرشتے بھاگ جائیں گے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، نامحرم کے سامنے بال کھولنا حرام ہے، لیکن ویسے ایک حیا کی بات ہے، شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے۔ تو ماضی میں کسی بزرگ نے عورتوں میں حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے شاید کچھ ایسی بات کہہ دی ہو کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو حیا کو شریعت پروموٹ کرتی ہے۔ کوشش یہ کیا کریں گھر میں ہر وقت سر پہ چادر رہے، دوپٹہ رہے، تو اچھی بات ہے یہ، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ عورت حیا میں رہے، جتنا پراپر ڈریس پہنے گی اللہ کی نظر میں اللہ کی وہ اتنی ہی زیادہ محبوب ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اگر سر پہ چادر رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ التمش حسین بہار انڈیا سے، کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے، جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی، ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے، عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں۔ دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا، وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھیں۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا، تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے۔ تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک وقار ظاہر کریں۔ تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے
اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی، تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4 5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے، باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں۔ تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں، اوپر کی طرف نہ باندھیں، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ ہلدی کی رسم جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہلدی کی رسم جائز ہے؟ یہاں غیر محرم عورتیں دولہا دلہن کو پورے جسم پر ہلدی لگاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ غیر شرعی رسم ہے، نکاح کا حکم ہے سادہ بنایا جائے۔ باقی دلہن کو تیار کرنا ہے تو وہ تو لڑکیاں کر سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کا بیوٹی سے تعلق ہے تو اس کی سہیلیاں کر سکتی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ رسم یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام میں نکاح کو بہت سادہ رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے اس میں زنا کم ہو اور نکاح کو لوگ آسان کریں اور فروغ ہو نکاح معاشرے میں۔ عورت کا کھلے آسمان نماز پڑھنا، کیا چار دیواری کے اندر کھلے آسمان تلے عورت کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ ماریا صاحبہ ایبٹ عباس سے۔ جائز ہے کھلے آسمان کے تحت بھی، لیکن چھت کے نیچے نماز پڑھنا عورت کے لیے یہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے، افضل یہی ہے کہ کمرے کے اندر عورت نماز پڑھے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ چہرے کے مسح سے بال کاٹ سکتے ہیں؟ لڑکیوں کے چہرے پر جو مسح ہوتے ہیں ان پر بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ بنت پرویز انڈیا سے۔ جی بالکل کاٹ سکتے ہیں، عورت آئی بروز نہیں بنا سکتی، باقی چہرے پہ کہیں بھی بال نکلے تو وہ اکھاڑ سکتی ہے، ان کو نکال سکتی ہے۔